پچھلے سال بھی کہا تھا قرآن کو بھی رہنے دیں، حدیث کو بھی رہنے دیں، صحابہ کو بھی چھوڑیں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، کوئی دنیا کا عالم مجھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ کی کسی ایک کتاب سے عید میلاد النبی کا نام ہی دکھا دے، باقی کچھ بھی نہ دکھائے، صرف نام دکھا دے، منہ مانگا انعام دوں گا اس کو، کچھ بھی نہ دکھائے، اور نام چاہیے، صرف نام، فقہ حنفی کی کسی ایک کتاب کے اندر عید میلاد النبی کا باب ہو، نام ہو، صرف نام مل جائے، اللہ کی قسم نام دکھانے پر منہ مانگا انعام دوں گا، اس کا تو نام بھی نہیں آیا کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے جس کے اندر مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے، بلکہ فقہ حنفی کی کسی بھی کتاب سے عید میلاد النبی کا لفظ دکھا دو، اس کے احکامات دکھا دو، اس کا تصور ہمیں دکھا دو۔ گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے نہ ہمارے پاس قرآن سے دلیل موجود ہے، نہ حدیث سے دلیل موجود ہے، نہ صحابہ سے دلیل موجود ہے، تو ہم فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں، تو گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چلو فقہ حنفی کی کسی بھی کتاب سے یہ لفظ ہمیں دکھا دو۔ جس طرح کا سوال یہ کر رہے ہیں اسی طرح کا ایک سوال میں بھی کرنا چاہتا ہوں، اور میں پوری وہابیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے اس سوال کا جواب جس انداز میں انہوں نے کیا ہے اسی انداز میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اس سوال کا جواب دیا جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عقائد کے باب میں سب سے بنیادی اور سب سے اہم عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید جب تک کوئی بندہ اپناتا نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سب سے بنیادی عقیدہ، میں کہتا ہوں تمام عقائد کی جان عقیدہ توحید ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ عقیدہ توحید جب اتنا اہم ہے اور اتنا ضروری ہے، مجھے کوئی بندہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت سے یہ دکھا دو کہ لفظ توحید قرآن میں آیا ہو، قرآن کے کسی مقام پہ لفظ توحید آیا ہو، قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت میں لفظ توحید آیا ہو۔ کوئی بھی عقل، فہم اور شعور رکھنے والا جو معمولی سا اور سطحی سا قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ رکھتا ہے، وہ بندہ بھی کہے گا کہ حضرت صاحب اگرچہ براہ راست قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لفظ توحید نہیں آیا، لیکن اس کا مضمون تو موجود ہے، اس کا مفہوم تو موجود ہے، اس کا تصور تو موجود ہے۔ اسی طرح ہم کہیں گے کہ اگرچہ براہ راست بعینہ ہی عید میلاد النبی کا لفظ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نہیں آیا، لیکن اس کا تصور تو موجود ہے، اس کا مضمون تو موجود ہے، اس کا مفہوم تو موجود ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ اعلان کیجئے، آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ اب مجھے کوئی بندہ یہ بتا دے کہ نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کے کون ہے جو اللہ کا فضل ہے، نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کے اللہ کی رحمت اور کون ہے؟ جب اللہ واضح طور پہ یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں اللہ کا فضل مل جائے اور اس کی رحمت مل جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ اب فلیفرحوا کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ خوشیاں مناؤ۔ یہاں غم منانے کی بات نہیں ہو رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر میلاد نامہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے فرمایا، سورہ مریم ہے، اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ فرمایا کہ سلام ہو یحییٰ پر جس دن ان کا میلاد ہوا، یعنی جس دن ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور سلام ہو ان پر جس دن ان کی وفات ہوئی، اور سلام ہو اس دن پر جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا میلاد نامہ بھی قرآن کے اندر مذکور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے میلاد کے دن پر اور میری وفات کے دن پر سلام ہو، اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اس دن سلام ہو۔ میں کہتا ہوں اگر میلاد کا دن، پیدائش کا دن اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے، اتنی اہمیت نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کیوں فرمایا ہے؟ جس دن ان کی پیدائش ہوئی ہے اس دن کا تذکرہ کیوں فرمایا ہے؟ گویا یہ پتا چلا کہ اللہ کے نزدیک
اللہ کا نبی جس دن اس کائنات میں آتا ہے وہ دن بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور جس دن اس دنیا سے رحلت فرماتا ہے وہ دن بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن نبی کا میلاد ہوتا ہے اس دن بھی اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور جس دن نبی اس دنیا سے ظاہری طور پہ جاتا ہے اس دن بھی اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے۔